پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ روس کے زیر اہتمام بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت آرٹیکل 370 کے خاتمے اور مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و بربریت کے موضوع پر زوم پر انٹرنیشنل لائیو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں دنیا بھر سے اہم سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ اس تقریب کا احوال بتا رہے ماسکو سے شاہد گھمن اپنی اس رپورٹ میں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ماسکو کے زیر اہتمام یوم استحصال کشمیر کے عنوان سے انٹرنیشنل لائیو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ساجد طارڑ، برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے ممبران لارڈ نذیر اور لارڈ واجد، روس میں پاکستانی سفیر شفقت علی خان، بیلاروس میں پاکستانی سفیر سجاد حیدر خان نے شرکت کی۔ میزبانی کے فرائض صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ روس شاہد گھمن اور صدر پاکستانی امریکی پریس ایسوسی ایشن خرم شہزاد نے مشترکہ طور پر انجام دیے۔ سینئر صحافیوں رانا عظیم اور مجیب الرحمان شامی، چیئرمین پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل میاں طارق جاوید، چیئرمین اوورسیز پاکستان بلوچ یونٹی روس ڈاکٹر جمعہ خان مری اور صدر پاکستان روس کمیونٹی ملک شہباز بھی آن لائن کانفرنس کا حصہ بنے۔ کانفرنس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ کشمیر آج دنیا کے خطرناک ترین تنازع کا مرکز بن چکا ہے۔ ہندوستان کی مقبوضہ وادی میں بے چینی اور مظاہرے اس بات کا ثبوت ہیں کہ کشمیری اکثریت ہندوستانی تسلط کو ناپسند کرتی ہے، جس کو دبانے کے لیے ہندوستان کی پرتشدد انسانیت سوز کارروائیاں جاری ہیں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ سکھوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو ڈیلٹس کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو لنچنگ اور ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے اندر، پھر کرسچنز کے جو چرچز برن ہو رہے ہیں اور جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کا نام اس لسٹ پہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ ماضی کا تجزیہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں مستقبل پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں۔ تو ہندوستان نے جو اپنی کوشش کی ہے، ظاہر ہے کہ نریندر مودی صاحب جو ہیں ان کی یہ الیکشن مینیفیسٹو کا حصہ تھا اور ان کا خیال تھا کہ ہم یہ اس کی کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دیں گے اور وہاں جو حق دے دیں گے ہندوستان کے دوسرے باشندوں کو وہ جائیداد خریدنے کا، تو کشمیر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لارڈ نذیر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس مثال موجود ہے آذربائیجان کی، کہ لوگ آج کل کے 21 سینچری میں اپنے تصفیے، اپنے مسائل کس طرح حل کرتے ہیں۔ آپ کے پاس طالبان کی مثال موجود ہے کہ لوگ تصفیے، ان کے پاس نہ ایئر فورس ہے، نہ توپے، نہ ٹینک ہے، نہ ریڈار ہے ان کے پاس۔ سری نگر سے 4 ایسے نوجوانوں کا اغوا کیا گیا ہے کہ جن کے متعلق سب کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کسی ایسی تحریک سے تعلق نہیں تھا، اور پتہ چلا کہ ان میں سے 6 کی لاشیں جو ہیں وہ مل گئی ہیں اور باقی جو ہے ان کی بھی مل جائیں گی، کیونکہ ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے فیس بک پہ کشمیر کے ساتھ پاکستان کا پرچم لگایا تھا، بس اتنا ان کا قصور تھا، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی سزا تھی جو انہیں دی گئی ہے۔ یو این کے جو ہے نا اس پہ یہ ڈسکشن کی کشمیر کے مسائل کے اوپر 5 اگست 2019 کے بعد کی، تو یہ ایک طرح سے کہ آپ کی سفارتی فتح ہی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اوبویسلی اگر آپ جب کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کو انڈیا کے ساتھ کسی بھی لیول پہ، آپ ملیٹریلی دیکھیں تو 1/6 آپ کا سائز ہے، اکنامکلی آپ دیکھیں تو شاید 1/8 ہمارا جو ہے ویٹ بنتا ہے۔ تو اس کے باوجود، ان چیزوں کے باوجود دنیا کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، انٹرنیشنل یہ جو جینوسائیڈل واچ والے ہیں یا ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ہیومن رائٹس کمشنر ہیں مشیل بخلٹ جو ہیں، انہوں نے 2 دفعہ اسپیسیفک رپورٹس جو ہے کشمیر کے اس کے اوپر ایشو کی۔ I recognize Pakistan as a country's sacrifices. بہت سے نوجوان انہوں شہید ہو چکے ہیں وہ کشمیریوں کو ساتھ دیتے ہوئے اور ان کے تعاون کرتے ہوئے، تو یہ بہت ہی بڑا ایک سلوٹ پیش کرتے ہیں ان کاز کے لیے جو بھی شہید ہوا اس راہ میں۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کے لیے نہایت شرم کا مقام ہے کہ ان مظالم پر امریکہ، برطانیہ اور انسانی حقوق کے ادارے بھی خاموش ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بھارت کے ساتھ کوئی بھی معاملات تجارت کے ہوں یا لین دین کے ہوں، ہمیں ان کے ساتھ ساتھ کشمیر کے ایشو کو ہر
वक्त जो है ना नंबर 1 पोजीशन पे रखना चाहिए। शुरका का कहना था कि 1979 से लेकर अब तक 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा अफराद हिरासत में लेकर हरासा किए गए, जिनमें से तकरीबन 8,000 ज़ेरे हिरासत अफराद हलाक कर दिए गए। खवातीन की बेहुरमती के 1,10,000 वाक़यात सामने आए। आलमी बरादरी हिंदुस्तान की जानिब से कश्मीरियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी से आगाह है, मगर चश्मपोशी से काम ले रही है। शुरका का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी हर फोरम पर कश्मीरियों की आवाज़ बने ताकि दुनिया को भारतीय जुल्म बर्बरियत से आगाह किया जा सके। कश्मीरी खवातीन दुनिया में बदतरीन जिनसी तशद्दुद का शिकार हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 9% कश्मीरी खवातीन जिनसी इस्तेहसाल का शिकार हुई हैं। दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर कश्मीरियों की आवाज़ पूरी कुव्वत से बुलंद की जाएगी। शाहिद घुम्मन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस।